ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ بالکل آسان انداز میں ترجمہ قرآن سننے کے لیے مولانا عبید الرحمان آفیشل کو ضرور سبسکرائب اور لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے پچھلی والی آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرما رہے تھے کہ اگر اس دنیا کے اندر زمین اور آسمان کے اندر دو اگر خدا ہوتے تو اس دنیا کا نظام درہم برہم ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ آگے یہاں فرما رہے ہیں کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم اور آپ دنیا کی کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ ابھی کے موسم میں اگر اللہ تعالیٰ چاہے ابھی اس وقت بارش برسا سکتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان ان سے سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس وقت بارش کیوں برسایا، اس لیے کہ اگر بارش ہوئی ہے تو ہماری فصل کو نقصان ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا يسأل عما يفعل، ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے متعلق ہم سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی ہم سے پوچھ نہیں سکتا ہے۔ اور آگے فرمائے کہ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، بلکہ اللہ تعالی ہم سے خود پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو دنیا کے اندر جو بھیجا تھا، اب تم یہاں آئے ہو ہمارے پاس، تو تم نے اس دنیا کے اندر رہ کے کیا نیک عمل کیے ہو وہ ہم کو دکھلاؤ، ہم کو بتلاؤ۔ تو یہ ہو سکتا ہے ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے سوال کریں گے، ہم سے پوچھیں گے۔ آگے فرمائے کہ ام اتخذوا من دونہ آلیہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے کیا ان لوگوں نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا ہے، یعنی میرے علاوہ یہ لوگ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ان سے کہیے کہ قل ہاتوا برہانکم، ان سے آپ کہیے کہ تم جو ہے کوئی دلیل کوئی نشانی میرے پاس لے کے آؤ کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم میرے علاوہ اس دنیا کے اندر کسی اور شخص کی کسی اور بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ یہ یہاں کفار و مشرکین سے بات ہو رہی ہے، یہاں پہ جو عرب کے جو کفار و مشرکین تھے۔ اور آگے فرمائے کہ ھذا ذکر، یہ میری قرآن ہے، یہ جو قرآن جو کتاب ہے یہ میرے طرف سے ہے، کہ من معی، جو شخص میرے ساتھ ہوا اس نے قرآن کو کیا کر لیا، قرآن کی باتوں کو مان لیا، اس نے قرآن کی باتوں کو اپنا لیا۔ تو جو شخص بھی ہمارے قرآن پر ایمان لایا، قرآن کی باتوں کو مان لیا، اور وذکر من قبلی، اور اس سے پہلے جو لوگ تھے، ان جو تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کتاب کے اندر بھی ہم نے یہی لکھا ہے اور بتایا ہے لوگوں کو کہ اس سرزمین کے اوپر میرے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یعنی کہ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اب یہ قرآن کی بات ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس سے جو پچھلے جو لوگ تھے ان لوگوں کے اوپر بھی ہم نے جو ہے تورات، انجیل، زبور جو نازل کیا، اس کتاب کے اندر بھی ہم نے یہی لکھا تھا کہ تم اس سرزمین کے اوپر جب تک رہو گے تم میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ تورات، انجیل، زبور، ان تینوں کتابوں میں انہوں نے تحریف کر دیا، بدل دیا۔ رد و بدل کرنے کی وجہ سے ان لوگوں نے جو ہے کتابوں کو جو ہے کتابوں کی بے حرمتی کی، اور ان بے حرمتی کی وجہ سے ہم نے ان تینوں کتابوں کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اور بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ اکثر لوگوں کے پاس حق بات پہنچ جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ حق بات جو ہے اکثر لوگوں کے سامنے واضح اور سامنے پیش کی جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ فہم معرضون، وہ کیا کرتے ہیں منہ کو پھیر لیتے ہیں۔ جب لوگوں کے سامنے جو لوگ باطل لوگ ہیں ان کے سامنے جب حق کی بات ہوتی ہے، جب ان کے سامنے حق دلائل جو سامنے پیش آ جاتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فہم معرضون، وہ منہ کو پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ان کو۔ آگے فرمائے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہم نے اس دنیا کے اندر اس سرزمین کے اوپر جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ہم نے تمام نبیوں پر الا نوحی الیہ ہم نے ان کے اوپر یہ وحی کی ہے، یعنی ان کے اوپر ہم نے یہ بتایا ہے، ان کے اوپر کتاب نازل کی ہے، ان کے اوپر ہم نے وحی کرتا رہا بار بار کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اس سرزمین پہ جب تک تم دنیا کے اندر قائم رہو گے تم میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، فاعبدون صرف تم میری ہی عبادت کرو گے۔ جی جتنے بھی نبی آئے تمام نبیوں کا جو ہے یہی مشغلہ رہا ہے اور یہی ان کا کام رہا ہے کہ بھائی کہ اللہ کی بات مان لو، اللہ کی بات کی مان کے جو ہے چلو گے تو کامیابی ملے گی، اگر نہیں چلو گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ آدم جو ہے ہو گیا، جتنے بھی نبی آئے سب نبیوں کا جو ہے نام لگتا گیا آگے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں رک گیا نام۔ اب اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جو نام ہے اس نام پہ اب کسی کا نام نہیں آئے گا، یہ آخری نام ہے۔ جیسے کہ بڑے بڑے آفیسر جو ہوتے ہیں جو آفس کے اندر سرکاری جو ملازم ہوتے ہیں تو سب کا نیم پلیٹ بدلتا رہتا ہے، فلاں شخص آیا تو اس کا نام آ گیا، اس سے پہلے جو تھا اس کا نام ہٹا دیا، دوسرا جو نیو آیا اس کا نام لگ گیا، تو بدلتا گیا، یہ زمانہ ایسے چلتا رہے گا، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، نیم پلیٹ جو ہے بدلتا رہے گا۔ لیکن جب اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے معراج پہ بلا کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس دنیا کے اندر جو ہے لا الہ الا اللہ ان کے ساتھ جو آگے محمد الرسول اللہ ہمیشہ کے لیے ہم نے لکھ دیا ہے، اب اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو جتنے بھی نبی آئے سب نبیوں نے بھی یہی کام کیا کہ بھائی کہ تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو اور فاعبدون پس اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جو سر جھکاؤ۔ آگے فرمائے کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اب کفار و مشرکین جو عرب کے لوگ تھے وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ کیا بنا لیا ہے؟ فرشتوں کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، بلکہ سبحانہ اللہ کی ذات پاک صاف ہے، بل عباد مکرمون بلکہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے مکرم اور بزرگ فرشتے ہیں، اللہ نے ان کو ایک عزت بخشی ہے۔ کیا بخشی ہے؟ عزت بخشی ہے۔ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے محترم اور عزیز اور اللہ نے ان کو عزت بخشی ہے، وہ فرشتے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں، نعوذ باللہ۔ آگے فرمائے کہ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ فرشتے لا یسبقونہ بالقول ہم سے آگے بڑھ چڑھ کے کوئی بات نہیں بولتا ہے، وہم بامرہ یعملون اور ہم جس چیز کا ان کو حکم دیتے ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں۔ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کو جو ہے جس کام پہ لگا دیا گیا ہے فرشتے اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، وہ کبھی جو ہے نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ بیان کر رہا ہے۔ اور آگے فرمائے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کی آگے کیا ہے ان کے پیچھے کیا ہے، ولا یشفعون اور فرشتے جو ہیں کسی کی سفارش نہیں کریں گے۔ کل قیامت کے دن جو لوگ جو ہے پھنسے ہوں گے جہنم کے جانے کا ان کا جو ہے نام آ گیا ہوگا، اب وہ انسانی انتظار میں ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے ہماری جو ہے کیا کریں گے، سفارش کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ فرشتے جو کچھ ہمارے حق میں کچھ بول دیں گے، گواہی دے دیں گے۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں کہ ولا یشفعون فرشتے جو ہیں کبھی بھی کل قیامت کے دن کسی بھی انسان کا سفارش نہیں کر سکتا ہے، الا مگر لمن ارتضی جس کو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کہہ دے کہ بھائی تم فلاں شخص کی تم سفارش کر دو تو ہم اس کی مغفرت کر دیں گے، تب اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے اللہ کے اوپر جو ہے رحم ان کے اوپر رحم آ جائے گا اللہ تعالیٰ کو، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ تم جس بندوں کی چاہو گے سفارش کرنے کے بارے میں ان کی سفارش قبول کریں گے، ان کو معاف کر دیں گے اور ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور وہم من خشیتہ مشفقون اور فرشتے جو ہے خود جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے جو ہے وہ ڈرے سہمے سے ہیں۔ ڈرے سہمے اس لیے ہے کہ فرشتوں کو ہی معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن کیا ہے، موت آنی ہے، تو فرشتہ بھی ابھی سے ڈر رہا ہے کب موت آ جائے کب کیا ہو جائے کوئی ٹھیک نہیں ہے۔
تو فرشتہ جو ہے ڈر بھی رہا ہے، اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے۔ آگے فرمائے کہ جو ہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، کہ جو شخص بھی یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کہ بھائی جو اوپر والا جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا کے اندر زمین پر جو ہم دوسرے معبودوں کو جو خدا بنا کے بیٹھیں گے، جیسے کہ جو ہے کفار و مشرکین۔ ابھی جو ہے پچھلے مہینے میں مہا شیوراتری کا جو تہوار تھا شاید ہندوؤں کا، اس تہوار میں جو ہمارے گھر کے سامنے جو ہے مندر ہے، وہاں پہ جو ہے پروگرام چل رہا تھا، تو ان کا بیان، ان لوگوں کا جو پنڈت کا جو ہوتا ہے ان کا ہم سن رہے تھے، راستے سے آ رہے تھے تو آواز آئی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھیے کہ اوپر والوں کا بہت کرپا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ دیکھیے یہ لوگ مان رہا ہے کہ اوپر والوں کا کرپا ہے، ہم لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن پھر بھی کیا کر رہے ہیں، جو سامنے جو ہمارے بت ہیں ان کی عبادت کرو۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، یہ لوگ مانتے ہیں کہ اوپر والا ہے بیٹھا ہوا، لیکن پھر بھی دنیا کے اندر کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا معبود ہے۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، اس کو ہم جہنم کے اندر جو ہے بالکل ڈال دیں گے۔ آگے فرمائے کہ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالی ظالموں کے ساتھ ان کو جو ہے ایسا ہی بدلہ دیں گے۔ تو کافر بھی جو ہے ابھی کے دور میں وہ لوگ مانتا ہے، ان سے پوچھیے ملاقات وغیرہ ہوتی ہے، ہم لوگ سے ملاقات ہوتی ہے، ہمارے دوست وغیرہ ہے، تو کہتا ہے کہ اوپر والوں کا کرپا ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارا بت جو ہے یہ جو ہے بارش والا ہے، یہ جو ہے دھوپ والا ہے، یہ جو ہے غلہ دینے والا ہے، یہ جو ہے کچھ اور ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو تو مان رہے ہیں لوگ اوپر والا ہے، لیکن زمین کے اوپر بھی لوگ اپنا ایک خدا بنا لیں کہ یہ ہمارا خدا ہے، یہ تمہارا ہے۔ گھروں کے اندر دیکھتے ہوں گے یہ بھائی ہمارا پسندیدہ خدا ہے، یہ تمہارا پسندیدہ خدا ہے، تو سب اپنا اپنا الگ الگ بنا کے رکھے رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔